السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور میرے انتہائی عزیز دوستو، اسلام نام ہے اپنے آپ کو تابع دار کرنے کا، اسلام نام ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا اعمال کے اعتبار سے۔ آج کے دور میں ہوا یوں ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی مرضی کا اسلام اپنا لیا ہے۔ دل میں آیا تو روزہ رکھیں گے، سمجھ میں آیا تو نماز پڑھیں گے، جمع تو حلال کام کریں گے، اگر تنگی آ گئی تو پھر ناجائز کاروبار کریں گے۔ ہم لوگوں نے اپنی مرضی سے دین اسلام کو بنا لیا ہے۔ اعمال کی مضبوطی ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے۔ نماز بھی نہ پڑھے، روزے بھی نہ رکھے، امانت میں خیانت کریں، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے اسے سمجھایا کہ ایک شخص ایک ٹیٹو بنوانے والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرے جسم پر ایک شیر کا ٹیٹو بنوا دو۔ اس نے کہا بہت اچھی بات۔ اب اس بندے نے جو ٹیٹو بنوانا شروع کیا تو فوراً پوچھا کیا بنوا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ شیر کے پیر بنا رہا ہوں۔ اب اس کو تکلیف ہو رہی تھی سوئی چبھنے کی، تو یہ بندہ کہنے لگا کہ بغیر پیر کا بھی تو شیر ہو سکتا ہے۔ کہا پیر مت بناؤ، لنگڑا ہی رہنے دو۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کچھ اور بنوانا شروع کیا۔ کیا بنا رہے ہو؟ جواب دیا اس کی دم بنا رہا ہوں۔ تو یہ آنے والے بندے نے کہا کہ بغیر دم کا بھی تو شیر ہو سکتا ہے، ضروری نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اور چبھن محسوس ہوئی۔ پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ جواب دیا اس کے کان بنا رہا ہوں۔ تو یہ بندہ جو تصویر بنوانے آیا تھا کہنے لگا کہ بغیر کان کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے۔ بالآخر وہ کاریگر مجبور ہوا اور کہنے لگا اللہ کے بندے، پیر کو انکار کیا، دم کا انکار کیا، کان کا انکار کیا، اور دھیرے دھیرے تمام اعضاء کو ختم کر کے پھر کہتا ہے کہ تو شیر کی تصویر بنائی، یہ شیر مکمل کہاں رہے گا؟ اسی طریقے سے ہماری مثال ہے کہ ہماری طبیعت پر جو حکم بھاری پڑتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اچھا لگتا ہے اس کو بہت خوشی سے کرتے ہیں، بہت رغبت سے کرتے ہیں، دلچسپی سے کرتے ہیں۔ یہ منمانی اسلام یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ شریعت میں مطلوب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا جس انداز میں ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی مرضی کے موافق چل بھی رہے ہیں اور ایک مسلمان بھی کہلایا جائے۔ امانت کا بہت بڑا دخل ہے اسلام کے ایمان کے کامل ہونے میں۔ ایفاء عہد یعنی وعدہ جس بات کا کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے میں بھی بہت بڑا دخل ہے ایمان کے پورا ہونے میں۔ آج یہ چیزیں ہم میں سے دھیرے دھیرے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ تو امانت کس پرندے کا نام ہے یہ بھی ڈھنگ سے نہیں جانتے۔ وعدہ خلافی کرنا آج فیشن بن چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے
ایمان والو، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک کے صحیح پہنچاؤ۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس انداز میں امانت لی ہے اسی طریقے سے پہنچاؤ، یہ ایمان والے کو حکم دیا گیا ہے۔ امانت کہتے کس کو ہے؟ آسان سے الفاظ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ مثال کے طور پر آپ نے میرے پاس کچھ رقم رکھوائی اور کہا کہ میں انشاءاللہ 6 مہینے میں 7 مہینے میں آپ سے یہ وصول کر لوں گا۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں نے جس حال میں یہ رقم پائی تھی 6 مہینے کے بعد اسی طرح لوٹا دوں۔ یہ نہیں کہ ضرورت پڑی تو آپ کو اندھیرے میں رکھ کر بولے بغیر خرچ کر دی، اور جب آپ کے مطالبے کا وقت آیا تو پھر کہنے لگا آج دے دوں گا کل دے دوں گا۔ یہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے۔ آپ اگر کسی مدرسے کے صدر ہے، کسی کمیٹی کے صدر ہے، مسجد کے ذمہ دار ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی ایک ایک پائی کی حفاظت آپ کریں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد کا پیسہ جمع ہے، ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ کسی ٹرسٹ کا پیسہ جمع ہے، معلوم ہوا کہ ضرورت پڑی کاروبار میں تو عوام الناس کا جمع شدہ مال اس کاروبار میں لگا دیا اور پھر برکت کی دعائیں بھی کراتے پھر رہے ہیں۔ بھائی ہم اپنی کمائی تو دیکھیں کہ ہم کما کیا رہے ہیں، جو ہماری انکم ہو رہی ہے آیا وہ جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، مشتبہ ہے کیا، یہ تو دیکھیں۔ امانت میں خیانت کرنا آج کل امت مسلمہ میں عام ہو چکا ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ ہمارے بازار کا چلن بن چکا ہے۔ ابھی سعودیہ کی ایک پوسٹ آئی تھی، وہاں کے بازار کے حالات کا ایک شخص نے تجزیہ لکھا تھا کہ محض رمضان المبارک کے پیش نظر کہ رمضان آیا ہے، بابرکت مہینہ ہے، لوگوں نے اپنے سامان کی قیمتیں گھٹا دی کہ روزے داروں کو آسانی ہو جائے۔ آج ہمارے بازار صرف رمضان کی وجہ سے مہنگے ہو گئے، کیا ترکاری، کیا فروٹس، کیا کپڑے، کیا دیگر اشیاء استعمال کی چیزیں۔ تو اگر کہا جائے کہ بھائی یہ عام دنوں میں تو اتنا مہنگا نہیں ہوتا یہ سامان، تو جواب دیا جاتا رمضان ہی تو کمانے کا ہے، اللہ کے بندے واقعتاً کمانے کا مہینہ ہے، لیکن رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ آپ دکاندار ہیں، ٹھیک ہے نا، کمانے کے اور بھی اسباب ہے، ذرا کسی کے لیے رعایت تو کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں دیتا ہے۔ ہم لوگوں کے معاملات صحیح نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اگر تنگی اور بے برکتی، پریشانی، ڈپریشن کی ہم لوگ شکایت کریں تو یہ شکایت سوائے بس ہوائی فائرنگ کے کچھ نہیں۔ ہم لوگوں کو وہ رولز فالو کرنے پڑیں گے جو نبی علیہ السلام نے ایک تاجر کے لیے بتلائے ہیں۔ امانت داری تجارت کا ایک اہم عنصر ہے، اس کے بغیر تجارت کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑوں کے دکانیں چلا کرتی تھی۔ ایک دن ہوا یوں کہ وقت سے پہلے، شام ہونے سے پہلے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ لائٹیں ہوا نہیں کرتی تھی، چراغ قندیلیں ہوا کرتی تھی۔ کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں۔ پوچھا اتنے جلدی کیا بات ہے؟ معمول کے خلاف آج تو دکان جلدی بند کر دی آپ نے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن بات دراصل ایسی ہے کہ آج ابر آیا ہوا ہے، بدلی چھائی ہوئی ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں اپنے وقت تک کے دکان کھلی رکھوں گا، کوئی کسٹمر آئے گا، بدلی آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وقت سے پہلے اندھیرا چھا گیا ہے، وہ ہلکے کپڑے کو اچھا سمجھ کر کہیں نہ خریدے، اس لیے دکان بند کر کے میں جا رہا ہوں کہ میری وجہ سے کسی انسان کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے دینداری، یہ ہوتی ہے امانت داری۔ امانت ہمارے بازار سے ختم ہوتی نظر آ رہی، کہاں سے برکتیں آئیں گی؟
اپنے پارٹنروں کو دھوکہ دے دے کے ہم لوگوں نے اپنے محلہ تعمیر کر دیے ہیں۔ پھر بتائیے اس گھر کے اندر جو بڑی امیدوں سے اور کتنے بھی بڑے عالم دین کو، کتنے بھی بڑے شیخ وقت کو آپ نے بلا کر وہاں پر دعا کروائی، برکتیں نازل نہیں ہو سکتی۔ برکتیں تو اعمال کے ذریعے سے نازل ہوں گی۔ اوروں کے حقوق مار مار کر ہم لوگ اگر اپنے گھر تعمیر کریں تو بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، اطمینان میسر نہیں آ سکتا ہے۔ اگر اوروں کے حقوق کی ادائیگی ہو، زبان میں سچائی ہو، آنکھوں میں حیا ہو، معاملات میں درستگی ہو، اس کے بعد اگر کوئی چیز بنائی جائے، اس کے بعد آنے والی انکم، یہ خیر و برکت کا سبب ہو سکتی ہے۔ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھے، اگر آپ اپنے کام میں مخلص نہیں ہے، آپ اپنے کام میں سچے نہیں ہے، آپ کی آنے والی کمائی اپنے ساتھ ہرگز کسی بھی صورت میں سکون، اطمینان، برکت نہیں لا سکتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروباروں میں برکت ہو اور ہمارے گھروں میں سکون ہو تو اس کے لیے امانت داری جو کہ بہت ضروری ہے یہ اختیار کرنی پڑے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 علامتیں ہیں، چیزیں اپنی علامت کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ آپ نے منافق کی 3 علامتیں بتائی۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اب آپ ذرا بازار کا ہمارے جائزہ لیجئے، ایک چیز ہے سامنے والے کو آپ نے بتا دی کہ چلو بھائی یہ چیز 1200 میں، کسٹمر نے مانگ لی 1000 روپئے میں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں جم رہا تو آپ کہہ دیجئے کہ معاف کرنا ہم نہیں دے سکتے۔ یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ صرف آپ سے میں 50 روپئے ہی کما رہا ہوں، حالانکہ 200، 250، 300 اس پر کما رہا ہے، لیکن محض کسٹمر کو جھوٹ بول کر اپنا مال بیچ رہا ہے۔ میں تو آپ سے صرف 50 روپے کما رہا ہوں، آپ سے کیا خریدنا، آپ سے کیا لینا، آپ تو اپنے گھر کے ہیں۔ ایسا بول بول کر اگر کسٹمر کا جھوٹا اعتماد حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے کمائی لے آتا ہے، برکت نہیں ہو سکتی۔ آپ صاف طور سے بول دیجئے کہ نہیں جم سکتا، ہم آپ کو نہیں دے سکتے، بس بات خلاص۔ یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو اتنے ہی کما رہے ہیں آپ سے۔ جھوٹ بولنا یہ تو بڑا گناہ ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ایمان والا بھی جھوٹ بولے تو پھر اس میں اور منافق میں کیا فرق رہا؟ دوسری چیز وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کر دیتا ہے۔ یہ ٹاپک ہمارا آج کا، امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے۔ چیز دی تھی کس حالت میں، لوٹا کسی حالت میں رہا ہے۔ اور تیسری چیز وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ خلافی آج ہمارے معاشرے کا فیشن بن چکا ہے، اور جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، وعدہ خلافی کر کے ہم لوگ جو فائدہ حاصل کرتے ہیں یہ تو برا ہے، لیکن 4 لوگوں کے درمیان فخریہ طور پر ایسا کر دیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیسا گھما دیا، یعنی جھوٹ بول رہا ہے اور پھر اس کو فخریہ طور پر، یہ تو گناہ عظیم ہے، ستم بالا ہے ستم۔ ایک تو جھوٹ کا اور دوسرا گناہ پر اترانے کا الگ گناہ۔ ایک تو گناہ کرنا ہے بہت بری بات ہے، لیکن گناہ کر کے اوروں کے سامنے فخریہ اور مباح کہ دیکھو میں نے ایسا کر دیا، میں نے تو یوں گھما دیا، میں نے تو ایسا کر دیا، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ ممکن ہے پہلے تو نے جو گناہ کیا ہے اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا، لیکن جب گناہ پر اترا رہا ہے، فخریہ طور پر اس کو بیان کر رہا ہے، تو اللہ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ گناہ کر کے اترائے نا، وہ تو شیطان کی خصوصیت تھی، گناہ کر کے کر رہا تھا، اترا رہا تھا۔ ہم تو انسان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم توبہ استغفار کریں، اپنے رب کو منائیں اور کہے کہ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر تو بخشے گا نہیں تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ امانت داری اختیار کرے، امانت داری اختیار کرے۔
امانت داری ایمانداری سے کمایا ہوا مال آنے والی نسلوں کی خوشحالی کا سبب بنے گا۔ اور اگر آج ہم نے ایمانداری سے نہیں، جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کے، خیانت کر کے، چاہے کتنی ہی بڑی پراپرٹی جمع کی ہو، عالیشان بنگلہ ہی کیوں نہ بنایا ہو، آپ وہاں پر کروٹیں بدلتے ہوئے رات گزارو گے، چین کی نیند سے اللہ محروم کر دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اب یہ انتقال کے بعد جو نحوست بھوت بنگلہ جو چھوڑ کر جائیں گا، آنے والی نسلیں بھی بے چینی کی، بے اطمینانی کی زندگی اس میں گزاریں گی، سکون میسر نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ منافق کی علامت ہے کہ امانت داری میں خیانت کرے۔ اس تعلق سے بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے کاروبار کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، میں کہاں جھوٹ بول رہا ہوں، میں کہاں کیا کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کسی جگہ سودا کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی چیز کا بھی سودا ہو رہا ہو، اب وہ سودا پورا کلیئر نہیں ہوا، اس دوران دوسری جگہ بھی اسی چیز کا سودا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی جب کوئی پارٹی آپ کے پاس آیا ہے، مثال کے طور پر ایک پلاٹ ہے، اب سامنے والا بندہ جب اس سلسلے میں بات کر رہا ہے، جب وہ بات کر رہا ہے، اس سے بات ہو رہی ہے، میٹنگ طے ہو رہی ہے، اب آپ دوسرے کو اپائنٹمنٹ نہیں دے سکتے جب تک کہ پہلے والا معاملہ ختم نہ ہو جائے۔ اب دوسرے کا وہاں پر کسی طرح کا کوئی بھی رائے کو عمل دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رشتے کے بارے میں بھی لوگ بڑی بدعہدی کرتے ہیں۔ جب اگر آپ کہیں رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے، جب تک کہ آپ کی ان سے بات مکمل نہ ہو جائے، تب تک کہ آپ اس بچی کو یا اس لڑکے کو کسی اور جگہ رشتے کے لیے نہیں ٹرائی کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کی بچی ہے، کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آیا ہے اور ابھی بات ہی چل رہی ہے اور کہا کہ میں انشاءاللہ 2 دن کے اندر آپ کو فائنل جواب دے دوں گا۔ ابھی 2 دن نہیں ہوئے تھے، کوئی بڑی پارٹی آ گئی تو آپ اس کا وعدہ بھول گئے اور اس کو بتانے کے چکر میں پڑ گئے۔ اچھا، ہماری پریشانی یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا رشتہ آیا، ہر اعتبار سے اپنے کو سمجھ میں آیا، پیسے پانی ہے، سب چیزیں ہے، حیثیت ہے، نام ہے، شہرت ہے، اب بولیں کہ بھائی ذرا استخارہ کر لو نا، استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے بولے رشتہ بہت اچھا ہے۔ ارے بابا استخارہ کرنا نہیں، استخارے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ بہت اچھا ہے۔ مطلب ہم لوگوں نے جہاں رشتہ اچھا ہوتا ہے اللہ بھی یاد نہیں آتا، اور جہاں ذرا 19-20 ہو تو خود بھی استخارے کر رہے، ان سے بھی مشورہ کر رہے، ان سے بھی مشورہ کر رہے۔ یہ مثال تو ویسی ہوئی کہ ڈرائیور اگر اچھا ہے تو بھولے سے سفر کی دعا یاد نہیں آتی، اور اگر ڈرائیور 19-20 ہے تو یہ بیچارہ پتہ نہیں یہاں سے اورنگ آباد تک کتنی تسبیح گھما لے گا۔ یہی تو صورتحال ہے کہ جب جان پر بناتی ہے تو اللہ بڑا یاد آتا ہے، استخارہ بڑا یاد آتا ہے، اور جب اپنی مرضی کے موافق سب ہو رہا ہے تو نہ اللہ کی یاد آتی ہے، نہ ذکر کا اہتمام ہوتا ہے، نہ دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، تو بتائیے خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ تو ایمان والا وہ ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، اپنے وعدوں کو مزین کرے، اپنے وعدوں کو مضبوط کرے۔ وعدہ خلافی کی وجہ سے ہمارے مارکیٹ کی برکتیں ختم ہو چکی ہے۔ بہت ضروری ہے جس چیز کا آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا کرنا۔ بھائیوں، یہ رمضان کا 3را عشرہ چل رہا ہے، حدیث پاک میں ہے اولہ رحمہ، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ بڑے مبارک ہے وہ بندے جنہوں نے پہلے عشرے کی قدر کی اور اللہ کے دربار سے اپنے لیے رحمتیں سمیٹ کر اللہ کی رحمت کے امیدوار بن گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور وہ آیا کہ جو بندے رو دھو کر اللہ کو منانے میں لگ گئے اور اللہ نے مغفرت کا پروانہ انہیں دے دیا۔ اب بچے ہیں مجھ جیسے لوگ، پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں۔ ہم تو بس اللہ سے یہی دعا کرے کہ جہنم کی آگ سے اللہ ہماری خلاصی نصیب فرمائے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دیجئے، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب بڑا خوفناک ہے۔ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھ کر خطرناک اور تیز ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے 70،
عربی میں جب کبھی 70 کا جملہ کہا جاتا ہے یہ کثرت کو بتانے کے لیے کہا جاتا ہے. 70 کا مطلب بالکل 70 نہیں بلکہ بہت زیادہ آگے کی بات ہو رہی ہے. تو جہنم کی آگ 1000 سال تک دہکائی گئی. پہلے لال تھی، اس کو پھونک پھونک کر تیز کیا گیا، اس کے بعد وہ سفید بن گئی. پھر 1000 سال تک کے اسے پھونک کر اسے دہکایا گیا، وہ کالی بن گئی. اور ابھی بھی جہنم کی آگ لال نہیں ہے بلکہ کالی ہے. اور اس کو دنیا بھر کے سمندر اگر انڈیل دیے جائے، ایک معمولی سے جہنم کے شعلے کو دنیا بھر کا پانی بجھا نہیں سکتا ہے. لیکن ہاں، اللہ کے ڈر سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایمان والے کی آگ سے اگر ایک پانی کا آنسو، ایک آنسو کا بوند نکل جائے، وہ جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے. کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ اللہ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ جب کسی بندے کے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر کوئی آنسو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے، اللہ اس مبارک بندے پر جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں. اللہ کے خوف سے. دنیا والوں کے سامنے تو ہم بہت روئے، اپنے باس کے سامنے روئے، سیٹ کے سامنے روئے، پھر جہاں ضرورت تھی، جہاں حق نہیں مل رہا تھا، لوگوں کے سامنے روئے. اللہ کے سامنے کب روئیں گے بتائیے؟ جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ مخلوق کے سامنے رونے سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. ہم لوگ اللہ کے سامنے نہیں روتے، اس لیے اللہ نے بھی چھوڑ دیا، جاؤ جدھر جانے کا ادھر جاؤ. ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ ہمارا رب ہے جو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، ہمارا اللہ ہے. ہم کہتے ہیں یار اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، ملتا ہی نہیں. حدیث پاک میں ہے جب بندے کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بس اللہ اس کی دعائیں قبول کرنا بند کر دیتے ہیں. ہم کو کیا معلوم ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اتنا اچھا نہیں سوچ سکے جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے بندوں کو راحت ملے. ہم لوگ کسی چیز کی دعا کرتے ہیں، اب بولے اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں، کوئی بھی مجھے کوئی تبدیلی خاص نظر نہیں آ رہی ہے. ہم ذرا یہ بھی تو سوچے، جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہ جانے ہمارے ان ہاتھوں کے اٹھانے کی برکت سے کتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے، اور ہم فائدے کے پیچھے پڑے ہوئے. ہم یہ سوچے کہ یہ ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں، اللہ بڑا غیور ہے. اگر آپ میرے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کو اگنور کروں، آپ کو نظر انداز کروں. اللہ بڑا غیور ہے. بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے وہ خالی نہیں جانے دیتا. ہم اس بات کا اطمینان رکھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی، اے داؤد میرے نیک بندوں سے کہہ دینا کہ اپنی عبادتوں پر نخرے مت کرنا، اپنے نیک اعمال پر مت اترانا، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں. اور میرے گنہگار بندوں سے کہہ دینا کہ اگر گناہ بھی ہو چکے ہو، تم نے رب کی نافرمانی کی، چلو اب آ جاؤ، تمہارے لیے توبہ کا در کھلا ہوا ہے. میرے گنہگار بندوں سے کہہ دینا اے داؤد نا امید مت ہونا، کم ہمت مت ہونا، شکستہ خاطر مت ہونا کہ تمہارے گناہ اگر بڑھتے بڑھتے آسمان کو چھو جائے اور اس کے بعد پھر تنگ آ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اب بہت ہو گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب پچھلی زندگی سے میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. جیسا آیا احساس ندامت لے کر جب جائے گا تو اس کے گناہ، اس کو کیا، اس کے فرشتوں کو بھی بھلا کے رکھ دوں گا، ختم کر دوں گا پورا معاملہ. یہی تو تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے، میدان میں کھڑے کر دیا، اور کھڑے کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی جا رہی کہ اللہ بارش کو برسا دیجئے، بارش کو برسا دیجئے، لیکن بارش برسنے کا نام ہی نہیں ہو رہا ہے. وقت کے نبی دعا فرما رہے ہیں لیکن کوئی بھی بارش کا قطرہ اور آسمان میں کوئی بدلی ابر نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ کی طرف مخاطب ہوئے، متوجہ ہوئے اور کہنے لگے یا اللہ کیا بات ہے، بارش کیوں نہیں برس رہی ہے؟ وحی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ یقیناً ہم بارش کو برسانے والے ہیں اور برسائیں گے ضرور،
لیکن تمہاری قوم کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو مسلسل 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ اپنی قوم میں، اپنی امت میں اعلان کر دو، جو کوئی بندہ ایسا ہے مسلسل 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ مجمع سے باہر نکل جائے۔ جب تک کہ وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں برسے گی۔ تھوڑی دیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کو دہراتے رہے، پورے مجمع میں سے کوئی بندہ باہر نہیں نکلا۔ اچانک میں گھٹا ٹوپ بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے رمجھم بارش برس گئی۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پریشان، یا اللہ پورے مجمع میں سے تو کوئی ہٹا نہیں، اور کیسے کیا بارش برس گئی؟ پوچھا، یا اللہ یہ عجیب معاملہ کیسے ہو گیا؟ جواب دیا، موسیٰ جس کی نحوست سے بارش کو روکا تھا اسی کی برکت سے میں نے بارش کو برسا دیا۔ وہ کیسے؟ تم نے جیسے اعلان کیا، یہ بندہ جو میرا گنہگار تھا، میرا نافرمان تھا، اس نے چادر میں اپنا منہ چھپایا اور اس کے بعد کہنے لگا، یا اللہ اتنے سالوں سے نافرمانی کر رہا ہوں، آج تک تو نے پردہ ڈالے رکھا، تو نے کسی کے سامنے میرا گناہ ظاہر نہیں کیا، میں چھپاتا رہا، تو نے بھی پردہ ڈالا۔ پیارے اللہ اگر آج ظاہر ہو گیا تو لوگ مجھے پتہ نہیں کس نظر سے دیکھیں گے، مجھے منحوس سمجھیں گے، بعد کی زندگی کیسے گزریں گی۔ یا اللہ ٹھیک ہے، آج میں توبہ کرتا ہوں، آج لاج رکھ لیجئے، آج میرے عیب پر پردہ ڈال دیئے۔ موسیٰ اس کے یہ الفاظ مجھے اتنے پسند آئے کہ اسی کی وجہ سے بارش کو روکا تھا، اسی کے الفاظ کی برکت سے میں نے بارش کو برسا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ وہ خوش نصیب بندہ کون ہے، ذرا ہم کو دیدار تو کرائیے۔ تو کہا، موسیٰ جب گنہگار تھا تو پردہ ڈالے رکھا تھا، اب توبہ کرنے کے بعد اس کا عیب کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ یہی تو ہے اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ بھائیو ہمارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہیں ہو، اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ اگر کوئی فرما بردار نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کتنا اور کیسا جواب دیتے ہیں؟ جواب دیا، موسیٰ جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک، میرے بندے میں حاضر ہوں، ایک مرتبہ۔ اور اس کے بعد پوچھا کہ اگر کوئی نافرمان بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو جواب دیا، موسیٰ جب کوئی نافرمان بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں میرے گنہگار بندے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ ایسا فرق کیوں؟ تو جواب دیا، وہ نیک ہے، ممکن ہے اس کو اپنی نیکی کا کچھ فخر ہو، نیکی پر کچھ یقین ہو، اطمینان ہو، یہ میرا گنہگار بندہ ہے، اسے میری رحمت کے علاوہ کسی اور چیز پر اطمینان نہیں۔ تو ٹھیک ہے نا، ہم گنہگار ہی صحیح، لیکن اللہ کا در بھی تو بڑا وسیع ہے۔ کن حالات میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ذرا عالم اسلام ہی کا جائزہ لیجئے، پوری دنیا کی بات تو بہت دور ہے، اسلامی ممالک ہی کا جائزہ لیجئے، چین سے نمازیں پڑھنے کے لیے مسجدوں کی چھت سر پر نہیں ہے۔ خود ہمارے ملک میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ تراویح پڑھنے کے اوپر اسٹوڈنٹس کو مارا گیا۔ ہمارے ملک میں بعض جگہ ایسی ہے کہ اذانوں کے لیے اوپر کے جو لاؤڈ اسپیکر تھے وہ اٹھا کر پھینک دیے گئے۔ ہمارے ملک میں ایسی جگہ ہیں کہ بیچارہ ایک مسلمان جو کسی سے تعارض نہیں کرتا تھا، خاموش زندگی گزارتا تھا، بلا وجہ بلوائیوں نے اس کے اوپر حملہ تھوپ دیا۔ ہمارے ملک میں کئی جگہ ایسی ہے، ابھی ہولی کا تہوار گزرا ہے، کچھ لوگوں نے تو ہندو مذہب کی مٹی پلید کر دی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگوں کو پیدا ہونے کے بعد ماؤں نے دودھ پلایا تھا کہ ان کے منہ میں زہر ڈال دیا تھا؟ کیا بکرے کیا بول رہے، یعنی ایسا اندر سے لگتا کہ یہ انسان کے روپ میں کوئی جانور ہے۔ یہ ابھی 10-12 دن پہلے کی جو واردات پیش آئی تھی، مظلومیت کا پیکر بنا ہوا تھا، بھائی آگے بیٹھا ہے، پیچھے جوان بہن ہے، اس کے پیچھے بوڑھی ماں ہے، ایک کمینہ صفت شخص آتا ہے اور ان کے اوپر کلر ڈال کر گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ جس مذہب کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ممکن ہے الفاظ سخت ہو، بول دیے ریٹرن کچھ نہیں، ایسا ان کا طریقہ کار۔ اور یہ ہنگامہ کرنے والے 18, 20, 22 سال کے بچے، ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے؟ اور کچھ لوگ جو ان کو نچا رہے ہیں
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسوں کو تھوڑا سا کام پہ لگا دیں گے اور بعد میں اپنی سیاست کی روٹیاں سیکتے رہیں گے تو سن لے، لگے گی آگ تو آئے گے گھر کئی عزت میں. یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جب نفرت کی آگ لگے گی تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ اقلیت کا گھر ہے، یہ مائنورٹی کا، کس کا بھی رہنے دو. جب آگ لگتی ہے تو وہ گھر کی تعین نہیں کرتی، وہ اپنے راستے میں آنے والی تمام چیزوں کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے. اب یہ حالات کہ ہمارے لیے سنبھلنے کا موقع نہیں ہے کہ ہم نا امید ہو کے بیٹھ گئے. ابھی بھی یاد رکھیے ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیت رکھی ہے. آج بھی اگر آپ انصاف کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے احکام کو ان لوگوں تک کے محبت کے انداز میں آپ پیش کرو گے، آج بھی دین حق کو قبول کرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے، بڑی تعداد موجود ہے. روزانہ کے واقعات بتا رہے ہیں کہ لوگ حق کو حق جان کر اس کو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ملامت کے خوشی سے اس کو قبول کر رہے ہیں اور آگے آ کر اس فیصلے کا استقبال کر رہے ہیں. روزانہ کے حالات بتا رہے ہیں. آج کے حالات سے نا امید مت ہو، ہمارا مستقبل بہت آگے ہے، آپ پریشان مت ہو. ابھی تو ہم نے باد بہاری کو دیکھنا باقی ہے. جب کبھی زمین پر خطرناک دھوپ پڑتی ہے اور خوفناک یہاں پر چلچلاتی دھوپ کے اندر آگ کے شعلے برستے ہیں، کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. وہی تو ذات ہے کہ جب تم نا امید ہو جاتے ہو، بارش نہیں برس رہی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، اس کے بعد رحمت کی بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ ہی تو برساتا ہے، جو رحمت کی بارش برسا کر تمہاری امیدوں کو بڑھاتا ہے اور تمہیں چین اور سکون اطمینان نصیب فرماتا ہے. آج ملک میں یقیناً نفرت کا ماحول ہے. آپ نا امید مت ہونا، فکر کرنے کی تو ضرورت ہے لیکن نا امید نہیں مت ہونا. اب کیا ہوگا، اب کیسا ہوگا؟ نا امیدی یہ کسی اور کی شان ہو سکتی ہے، ایمان والے کی شان نہیں ہو سکتی ہے. تاتاری دور اس سے خطرناک تھا، تاتاری دور اس سے خطرناک تھا کہ جب کوئی مسلمان جو نوجوان ہے وہ راستے کے اندر جاتا، کوئی تاتاری عورت بیچ چوراہے پہ ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنا ہتھیار تلاش کرتی، کچھ نہیں ملا، اس کو کہتی رک یہیں پر، اس کو روک دیا، گھر گئی، ہتھیار لے کر آئی اور بیچ چوک کے اندر اس مسلمان کا قتل کر دیا. اس مسلمان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ کم سے کم وہ جب تک کہ ہتھیار لانے بھاگی ہے یہاں سے اٹھ کے بھاگ سکوں. مقابلے کی بات تو بہت دور ہے. اس سے برے حالات ہم نے دیکھے ہیں اور اس سے خطرناک صورتحال ماضی میں پیش آ چکی ہے. لیکن پھر کیا ہو گیا؟ پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ لوگ تاتاری جنہوں نے مسلمانوں کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن اللہ نے ان میں ایک ملا جمال الدین پیدا کیا. تاتاری جس وقت بہت عروج پر تھے، چنگیز خان کا جب ایک بیٹا شہزادہ تھا جس کا نام تھا تغلق تیمور، کاشغر کے علاقے کا گورنر تھا، اس نے ایک وہاں پر شکارگاہ بنائی تھی. جس وقت وہ شکار کرتا تھا کسی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، تو ملا جمال الدین ایک جو بیچارے صوفی مزاج کے انسان تھے اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل میں نظر آئے تو تغلق تیمور نے جب انہیں دیکھا تو بہت غضبناک ہوا اور کہا کہ سب کو قید کر کے لے کر آ جاؤ. سب کو قید کر دیا گیا، شہزادے کے سامنے پیش کر دیا گیا. تغلق تیمور نے جو کہ چنگیز خان کا بیٹا تھا براہ راست ملا جمال الدین سے مخاطب ہو کر کہا، انہیں شرم دلانے کے لیے، انہیں عار دلانے کے لیے کہ بتاؤ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ ملا جمال الدین نے کیا جواب دیا کہ اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا تب تو میں اچھا ہوں، اور اگر بغیر ایمان کے دنیا سے گیا تیرے کتے سے کئی گنا بڑھ کر میں بدتر ہوں. سننا تھا، فوراً ذہن کی کھڑکیاں کھل گئی، یہ اللہ کا بندہ کیا بول رہا ہے. پھر کہا کہ اطمینان رکھو، جب میں بادشاہت پر متمکن ہو جاؤں گا اور میں اس عہدے پر سرفراز ہو جاؤں گا میں تمہیں طلب کروں گا. چنانچہ آیا گیا وقت ہو گیا، چنگیز خان کا انتقال ہو گیا. تغلق تیمور جب یہ مسند پر بیٹھا بادشاہ ہوا، اب اس تک کی رسائی ہو نہیں سکتی تھی. مسلمانوں کی صورتحال اتنی خراب تھی، اس تک کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا مسلمان. اللہ کی شان یہ ہوئی
کہ ملا جمالالدین بالکل آخری وقت میں ہے، انتقال سے قریب ہے۔ ان کے بیٹے تھے شیخ رشید الدین ان کا نام تھا۔ بیٹے سے وصیت کی کہ بیٹا یہ شاہ تغلق تیمور سے میرا ایسا ایسا معاہدہ ہوا تھا، اس نے کہا تھا میں جب بادشاہ بن جاؤں گا میری آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا پیغام میرے سامنے رکھ دینا، چنانچہ میں تو مر رہا ہوں، یہ پیغام تم لے کر چلے جانا۔ اب بادشاہ تک کے رسائی تو ہو نہیں سکتی تھی، چنانچہ بادشاہ کا خیمہ جہاں لگا ہوا تھا وہاں پر شاہ تغلق تیمور وہاں پر براجمان تھا، اس کے سامنے شیخ رشید الدین نے بآواز بلند اذان دینی شروع کر دی۔ اب جیسے ہی اذان کی آواز آئی ہڑکم مچ گئی، کون دے رہا ہے اذان، کون دے رہا ہے اذان، فوراً گرفتار کر کے لا لیا جائے۔ شیخ رشید الدین کو گرفتار کر کے لا لیا گیا۔ وہاں پر آنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ کی معرفت سے یہ پیغام پہنچایا کہ میرے والد ملا جمال الدین جس وقت آپ شہزادے تھے ملاقات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ملنا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارے ابا کہہ رہے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ شیخ رشید الدین نے شاہ تغلق تیمور کے سامنے ایمان کا تعارف کرایا۔ اوہو، کیا اللہ کے بندے کی دل سے بات نکلی ہوں گی، کیا محبت کا پیغام نکلا ہوگا۔ صرف خود نے نہیں بلکہ اپنی رعایا کو اسلام قبول کروا کر اس بات کا پیغام دیا، اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی بھرا ہوگا۔ ہمارے کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں، اللہ براہ راست ہدایت کا پیغام آسمان سے نازل فرما سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو کہاں ادا کر رہے ہیں؟ رمضان گزر چلا گیا، ہماری رفتار بے ڈھنگی میں کوئی بھی فرق نہیں آیا، نہ ہمارا حوصلہ بدلا۔ بتائیے انصاف کے ساتھ، کیا صرف اپنے اسٹیٹس پر فلسطین کا نام رکھنے سے ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے؟ کیا روزے افطار کے وقت میں صرف افطار پارٹیاں لٹانے سے ہم پکے ایمان والے ہو جائیں گے؟ ایمان والا کہتے کس کو ہے؟ اپنے علماء سے معلوم تو کرے۔ یہ مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے، یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ چل رہا ہے، اگر یہ مہینہ گزر گیا پتہ نہیں مقدر میں ہمارے اگلا رمضان ہے یا نہیں۔ اللہ کے بندو اب تو لوٹ آؤ، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اب وقت آ چکا ہے اللہ کے در پہ مر مٹنے کا، اس کے در کے علاوہ کوئی در نہیں، اس کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں۔ ماں باپ اولاد سے بے وفائی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے دنیا کے حکمرانوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اس خالق ارض و سما کا دروازہ کبھی ہرگز دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، تمہارے لیے ہرگز بند نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ آج بھی تمہاری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، اور جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے آسمان کے فرشتے خوشیاں منا لیتے ہیں۔ کون ہے وہ خوش نصیب بندہ جس نے آج گناہ سے توبہ کی ہے، اللہ کے سامنے رجوع کیا ہے؟ بھائیوں، دوسرے ممالک میں جو صورتحال ہے، اگر ہماری رفتار میں فرق نہیں آیا، ہماری سوچ میں، ہمارے طرز عمل میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ہمارے ملک کا منظرنامہ اس سے بدتر نہ ہو جائے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں ہم تو اتنی بڑی تعداد میں ہمارا کیا کر لیں گے؟ تاتاری دور میں جس وقت مسلمانوں کی پسپائی ہوئی تھی اس وقت مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیا، اللہ نے تاتاریوں کو مسلط کر کے بتا دیا کہ ہم ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ کی زمین ہے، کائنات اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تمام تر بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نا امید مت ہونا، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس کے حکم سے تمام کائنات چلا کرتی ہے، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس اللہ کے حکم کے بغیر بارش کا ایک قطرہ نہیں برس سکتا تو حکومت کہاں سے بن سکتی ہے۔ ہم اس نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں جن کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو، عرش کو، کرسی کو، فرشتے کو، دنیا کی ہر چیز کو وجود بخشا ہے۔ بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے، رمضان جا رہا ہے، ایک مہینہ اللہ نے دیا تھا، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ مغفرت کرانے کا بہانہ اللہ نے دیا ہے، اس لیے دوستو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، جہنم سے خلاصی مانگے۔ آنے والی جو عید ہے
وہ کس طرح پوری خوشیوں کے ساتھ صحیح طور پر ہمیں میسر آ جائے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ سے ہم کریں۔ اور آخر میں ایک پیغام سنا کر، چونکہ آپ مختلف مساجد سے تعلق رکھتے ہیں اور 2 دن پہلے بھی میں نے یہ پیغام اپنا ریکارڈ کروایا تھا، آج بھی یہ پیغام آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ آپ مختلف مساجد سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کو زیادہ سے زیادہ ہدیہ دینے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد والوں نے جتنے جمع کر دیے آپ نے اکتفا کر دیا، نہیں، آپ کے امام صاحب ہیں، آپ اکیلے میں ملیے، جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے آپ اپنے امام صاحب کے ساتھ میں مسافے کے ذریعے سے، خاموش مٹھی کے ذریعے سے آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں اپنے امام صاحب کو دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ محبت کا سلوک اور برتاؤ ہو سکے۔ اور دوسری اہم بات، بعض مسجدوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیے ہدیے کی رقم ماشاءاللہ پورے محلے سے جمع ہوئی، لوگوں نے یہ سوچا کہ 1 سال میں دینا ہے، کیا حرج ہے، بڑا کے لوگوں نے دیا اور الحمدللہ بڑی مقدار جمع ہو گئی۔ امام صاحب کو دے دیے گئے 30,000 روپیے، مؤذن صاحب کو دے دیے گئے 20,000 روپیے اور ما بقیہ 50,000 روپیے مسجد کے کاموں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یاد رہے، دینے والے نے امام صاحب کے ہدیے کے نام پر دیا ہے، مسجد میں اس رقم کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ذمہ دار ہے، آپ مسجد کے کمیٹی کے ممبر ہے اور آپ اگر اپنی آئی ہوئی رقم کو اس طرح مسجد کے نام پر جمع خرچ کر رہے ہیں، امام کے نام پر لی ہوئی رقم کو آپ مسجد کی مرمت میں یا پھر کسی اور کام میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے پاس جا کر جواب دینا پڑے گا۔ یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت کی خلاف ورزی ہے۔ حق جل مجدہ مجھے آپ کو پکا سچا ایمان والا بنائے، اسلام کی سربلندی دیکھنا نصیب فرمائے۔ اے دعا ازمن و جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔